سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کریم ہمیں جلد مدینے کی حاضری عطا فرمائے. فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں محفل نعت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ محفل نعت ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، ذکر صحابہ بھی ہوتا ہے، نبی پاک کے معجزات کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور بعض اشعار ایسے ہیں جو کسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں اشعار کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک مشغلہ ہے. کچھ لوگوں کا مشغلہ صبح و شام واٹس ایپ کا ہے، کچھ لوگوں کا مشغلہ پوسٹ کرنے کا ہے. جو پوسٹ آتی ہے اس کو فارورڈ کریں جناب، اچھے اچھے اسٹیٹس لگائیں اور لوگوں کو بتائیں جناب ماں بدولت جو ہے وہ اس وقت کتنا اپڈیٹ ہے اس وقت، اور وہ ان کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اور کچھ ہے کہ وہ کبھی مدینے کے تصور میں ہے، کبھی مکے کے تصور میں ہے، نعتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں وہ پرانی نعتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، فلاں نعت خوان نے اعلیٰ حضرت کا کلام کیسے پڑھا. ایک یہ بھی شوق ہے، کبھی کوئی کلام سنتے ہیں، کبھی کوئی کلام سنتے ہیں، کبھی کوئی کلام سنتے ہیں. یہ بھی ایک ذوق ہے. حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ کے آستانے پر محفل نعت جمی رہتی تھی، اور لوگ آتے تھے اور آ کر بیٹھتے تھے تو آپ ان سے نعت سنا کرتے تھے. اور اس دربار میں خوش الحانی تو ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی پڑھنا چاہے تو پڑھا کرتا تھا. وہ ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے آستانے پر، تو ان سے کہا ادھر آئیے، قریب بلایا اور ان سے کہا نعت پڑھیں. اب وہ بتا رہے کہ میں نے جو ہے وہ اس آستانے پر اب سوچنے لگا کہ میں کیا پڑھوں. اس وقت تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ مجھے حضرت نے قریب بلا لیا. تو انہیں پھر وہ نعت کا انتخاب کیا کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ عاشقان رسول سنتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے دل کو سکون ہی ذکر مصطفیٰ میں ملتا ہے، ان کو جلا ہی نبی پاک کے ذکر میں ملتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمیں جب تک ہم نبی پاک کا ذکر نہ کریں، اس کی کثرت نہ کریں، ہمیں سکون نہ ہو. آج ہی ابھی ہم مغرب کے بعد کا بیان سن رہے تھے، اس میں مبلغ نے بیان کیا اور بتایا کہ ہمارے اسکیجول میں ڈے اور نائٹ کے اتنے گھنٹے رات سونا ہے، لوگ اسکیجول بناتے ہیں، اور پھر یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بعض لوگوں نے پی اے رکھے ہوئے ہیں اور پی اے کو وہ ہدایت کرتے ہیں جناب کہ فلاں میٹنگ ہے 10 سے 11، 11 کے بعد 11 سے 12 یہ میٹنگ ہوگی. اس پورے اسکیجول میں ہمارے پاس تلاوت کلام مجید کے لیے کون سا وقت ہے، درود پاک کے لیے ہم نے کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے. اگر ہمارے اسکیجول میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے ہمارے اسکیجول کے اندر شامل نہیں ہے درود پاک، تو پھر ہماری زندگی مکمل نہیں ہے، ہمارا اسکیجول مکمل نہیں ہے. واقعی غور طلب بات ہے. شب و روز کے اندر بہت سارے کام کر رہے ہیں ہم، یہ کام کرنا ہے، یوں کرنا ہے، دعوت میں جانا ہے، ولیمے میں جانا ہے، فلاں جگہ فلاں کام سے جانا ہے. ارے بھائی تھوڑا وقت نکالیں اور اپنے آقا اور مولا پر درود پاک پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کریں. اللہ ہمیں کثرت سے درود کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. وہ تو ہمیں نہ بھولے، نہ بھولیں گے. وہ آج بھی قبر مبارک میں یاد کرتے ہیں، قیامت کے دن یاد رکھیں گے، پل صراط کے قریب سجدہ ریز ہو جائیں گے، اپنی امت کے لیے دعائیں کریں گے. ان کی دعا قبول ہوگی، جو وہ مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا رب کی طرف سے. جن کی شفاعت کریں گے شفاعت قبول ہوگی. ایسے پیارے آقا ہیں، ان کو ہم کیوں بھولے، ان پر درود پاک پڑھنا کیوں بھولے بیٹھے ہیں. آج سے نیت کریں اس محفل نعت کی برکت سے. جتنے ناظرین ہیں فیس بک کے اور مدنی چینل کے اور جو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، یہ سب بھی نیت کریں کہ ہم اپنے اسکیجول میں آج سے چلے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ، 80 مرتبہ کی بھی فضیلت ہے، 313 کی بھی ہے، تو 80 مرتبہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، بزرگوں سے 313 بھی ثابت ہیں، 80 مرتبہ کا روایت میں، تو چلیں 80 مرتبہ پڑھ لیں آپ، مگر کوئی ٹائم فکس کر لیں انشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ
درود پاک روزانہ پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح چل رہا ہوگا گویا پیٹھ کے بل گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہوگا۔ جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے تو وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ لیکن بھاگنے میں بچہ ناکام رہتا ہے، یہی حال اس شخص کا بھی ہوگا جو سب سے آخر میں پورے صراط پر چل رہا ہو۔ کبھی خیال کیا ہم نے کہ قیامت کے دن ہم نے یہ معاملہ بھی عبور کرنا ہے؟ بہت سارے کام کرنے ہیں، بزنس بڑھانے ہیں، دکان بڑھانی ہے، کاروبار بڑھانا ہے۔ کبھی خیال آتا ہے مرنے کے بعد قبر کا عرصہ، پھر قیامت کا دن، اور قیامت کے دن پھر پل صراط بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز، اتنی لمبی راہ، اور پھر وہ کسی باغ کے اوپر نہیں بچھایا جائے گا، وہ تو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ گناہگار کٹ کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے۔ کبھی تصور تو جمائیں، کبھی ڈر جائیں، اللہ کا خوف کریں۔ یہ سب مشاہدے غور سے ہوگا، جائزے سے ہوگا۔ آخرت کی ہم فکر کریں گے کہ قیامت کے دن جب سب ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ کھل جائے۔ تو یہ بزرگان دین غور کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں سے دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی پکڑ کر بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، پوری رات گزر گئی قرآن پاک کی ایک ہی آیت کی تکرار کر رہے ہیں، ان معنوں پہ غور کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تلاوت سنتے ہیں، ہم نے سورہ ملک سنی، سینکڑوں مرتبہ سنی، ہمیں یاد بھی ہو گئی۔ کیا سورہ ملک کا کچھ ترجمہ بھی معلوم ہے ہمیں؟ سورہ تین سنتے ہیں ہم نماز میں، والتین والزیتون، کیا معنی ہے؟ تین کیا ہے؟ تین انجیر کو کہتے ہیں۔ اللہ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی، والزیتون، زیتون کی قسم یاد فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پورے سینا کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے، اس مبارک شہر کی۔ اور کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب ہمیں اس شہر کی قسم جس میں آپ موجود ہیں۔ تو یہ ترجمہ جب ہم پڑھیں گے نا، اب تو بہت آسان ہو گیا، معرفت القرآن کے نام سے ایک اور اپلیکیشن آ گئی، اس میں لفظی ترجمہ ہے، پڑھیں آپ۔ صراط الجنان کا ترجمہ بھی موجود ہے، تفسیر بھی موجود ہے، یہ سب ہیں۔ لاکھوں روپے میں یہ اپلیکیشنیں بنتی ہیں اور فری آپ کو دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل پر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ کئی اپلیکیشنیں ہماری آئی او ایس کے پر، جو آئی فون ہوتے ہیں اس پر جو ہے یہ موبائل ہم جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہیں ناظرین، ہم سب کے لیے ہیں۔ ہم پڑھیں۔ کبھی ہم ویٹنگ ایریا میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں جناب، کہیں ہم جو ہے وہ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں جہاز کا انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کھول لیں، واٹس ایپ کو تھوڑا سائٹ میں کر دیں، کھول کر پڑھیں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یقین جانے جب آپ پڑھیں گے نا، یہ قرآن کی آیات پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، پھر آپ جب قرآن سنیں گے آپ کو لذت آئے گی، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو ذوق بڑھے گا آپ کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب مجھے بھی جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے میرے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا تم اعتراف کر لو گے؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک تیرے عزت تیرے جلال کی قسم، اگر تو مجھے دوزخ سے بچا لے تو میں اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لوں گا۔ اب وہ بندہ پل صراط پار کر لے گا اور جہنم میں گرنے سے بچ جائے گا۔ پل صراط پار کر لینے کے بعد دل میں سوچے گا کہ اگر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا تو
تو مجھے وہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی دوران اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے میرے بندے، تو میرے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کر، میں تیرے تمام گناہ بخش دوں گا اور میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ بس کرے گا بندہ، الہی تیری عزت کی قسم، نہ تو میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا میرے بندے، میرے پاس تیرے گواہ موجود ہیں۔ یہ سن کر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے گا، اسے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا اللہ مجھے گواہ دکھا دے کہ گواہ کہاں ہیں۔ رب تعالیٰ اس کی جلد کو کہے گا، اس کی جلد کو، اس کی سکن کو کہے گا، تو اس کی جلد کو بولنے کی طاقت اللہ عطا فرمائے گا، تو وہ صغیرہ گناہ بتانا اس کی جلد شروع کر دے گی۔ بندہ جب دیکھے گا تو کیا اٹھے گا، اے میرے مالک تیری عزت کی قسم، میرے کئی چھپے ہوئے گناہ کبیرہ بھی ہیں۔ پھر اللہ پاک اس سے فرمائے گا میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بس تو میرے سامنے ایک بار اس کا اعتراف کر لے، میں تیرے سامنے سارے گناہ بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخلہ بھی عطا فرماؤں گا۔ پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان فرماتے ہیں سبقت، آپ سنا دینا، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا، اللہ آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ سبحان اللہ۔ تو بندے کو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اچھا کہیں کبھی جرم ہو جائے نا، کسی بندے سے کا حق اگر ضائع ہو جائے، اعتراف کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، بہانے نہیں بنانی چاہیے۔ دنیا میں بندہ اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے تو اس پر ندامت کا اظہار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو رحمت الہی اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ کریم رب اپنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ یقین مانیے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہماری نافرمانیوں کی کثرت کے باوجود ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ رزاق ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ علیم و بصیر ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اس کے باوجود ہماری آنکھوں کی روشنی ہم سے واپس نہیں لیتا۔ اور یہ اس کی رحمت ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ قادر مطلق رب ہمارے سننے کی طاقت ہم سے واپس نہیں لیتا، ہماری قوت گویائی ہم سے نہیں لیتا، حالانکہ ہم اس سے گناہ کر رہے ہیں۔ بندے کو اعتراف کرنا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، اور جب خلوت میں ہونا تو اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے میں کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ایک مبلغ بیان کر رہے تھے کہ نا میں کرنا چاہیے، کب آپ کریں، مدنی قافلے میں کون جائے گا بھائی؟ میں جاؤں گا۔ درس کون دے گا؟ میں دوں گا۔ یہ نیکی کا کام کون کرے گا؟ یہ میں کروں گا۔ ذمہ داری کون قبول کروں گا؟ میں کروں گا۔ بھائی اس میں کریں نا، دوسری چیزوں میں نہ کریں۔ اور جب تنہائی میں ہو اپنی گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے عرض کریں، اللہ سارے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، تو میرا رب ہے، تو میرا پالن ہار ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو ہی تو بخشتا ہے، تو ہی تو مغفرت کر دیتا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے ہاتھ
گناہوں کے گواہ ہیں. اے اللہ تو چاہے تو یہ ہاتھ بھول سکتے ہیں گناہ کو، تو چاہے میرے پاؤں گناہوں کو بھول سکتے ہیں. ایسے اللہ سے عرض کرتے رہیں، وہ کریم ہے، ایسا کرم کرے گا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. رب کریم ہمیں اپنی کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ اور استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، اب تو در پاک پہ بلوائیے آقا. سبحان